بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع ہے۔ وَإِذْ جب قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے فیہا اس کا قتل واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا تھا ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے۔ یہ جو قتل ہو گیا تھا ابھی پچھلے رکوع میں جو واقعہ گزرا ہے تو وہ کوئی بھی مان نہیں رہا تھا کس نے قتل کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ ظاہر کر دیا جس کو وہ چھپا رہے تھے۔ فقلنا پھر کہا ہم نے نضربو مارو ہو میت کو ببعضھا جانور کا بعض حصہ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ موتا مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ پھر وہ جو گائے لے کے آئے تھے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اس جانور کا کچھ حصہ مارو اس میت کو یا بدن کے ساتھ لگاؤ، تو پھر وہ اٹھ گیا تھا میت اور اس نے بتا دیا تھا اسے کس نے قتل کیا۔ ثم پھر قصص سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذلک اس کے بعد فہی پھر وہ ہو گئے کالحجارۃ پتھروں کی طرح او اشد یا زیادہ قسوۃ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں میں لما البتہ ایسے بھی ہیں یتفجر جاری ہو جاتی ہیں منہ سے انہار نہریں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا پتھروں میں لما البتہ ایسے بھی ہیں یشقق پھٹ جاتے ہیں فیخرج پھر نکلتا ہے منہ اس سے ماء پانی۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا پتھروں میں لما البتہ ایسا بھی ہے یہبط وہ گر پڑتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما ان کاموں سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ یہ جو واقعہ پیش آیا پھر لوگ آخرت کی اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے یا مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اس سے پھر غافل ہو گئے۔ پھر تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ پتھروں میں ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ہی اپنا عصا مارا تھا تو 12 جگہوں سے پانی نکلا، اور بعض پتھر اونچائی سے گر پڑتے ہیں، بعض پتھر پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر اونچائی سے گرتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اور یہ ہے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے بندہ جو کر رہا ہے۔ افتطمعون کیا پس تم توقع رکھتے ہو اے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ تحقیق کانت تھی فریقن ایک جماعت منہم ان میں سے یسمعون سنتی تھی کلام اللہ اللہ کے کلام کو ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل ڈالتے تھے من بعد ما قلوہ اس کے سمجھنے کے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی تمنا ہوتی تھی کہ یہ لوگ ایمان لیں، اہل کتاب خاص کر کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو ساری نشانیاں موجود ہیں اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر سے الفاظ کو ان آیات کو ہی چھپا دیا ہے جن میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں تھی، اور ابھی پیچھے پڑا ہے کہ یہ الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ وَإِذَا جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا جب خلا علیحدہ ہوتا ہے بعضهم علیحدہ ہوتے ہیں بعضهم ان کے بعض الی بعض بعض کی طرف، تو قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیوں تم باتیں کرتے ہو مسلمانوں سے بما جو فتح اللہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا لے جائے تمہارا بھی اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں۔ افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے ایمان والوں سے ملتے تھے
یہ ان کی منافقانہ چال تھی، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں پڑھا ہے کہ منافق لوگ ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار، کافروں کے سامنے کفر کا اظہار، اہل کتاب بھی اپنوں سے جب ملتے کہتے کہ ایمان والوں سے جب ملتے کہتے ہم مومن ہیں، اور جب اپنوں سے ملتے تھے تو پھر بعض لوگ ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ یہ کیا کر رہے، کل قیامت کے دن تمہاری جو ہے نا یہی بحث چھڑے گی، اللہ رب العزت کے حضور یہ کھولیں گے اس واقعے کو کہ یہ جانتے تھے پر یہ جان بوجھ کے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اولا کیا نہیں یعلمون، وہ جانتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے اندر باہر کے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو جانتے نہیں، الا مگر امانی یا آرزوئیں ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون خیالات سے کام لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں کتاب کا علم، بس ان کا جو دل میں آتا ہے نا وہی ان کا مذہب ہے، اسے وہ مذہب کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کی بات ہے جو ان کا دل چاہتا ہے، باقی پڑھے لکھے نہیں۔ فویل پھر ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب کو بیدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لیں بھی اس پر ثمناً قیمت قلیلاً کچھ، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما جو کتبت لکھتے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک بڑی ہی سخت وادی ہے جس میں تمام جہنم میں جلنے والے لوگوں کا جسم کا کچرا بہہ کے جاتا ہے، یعنی جو جسم میں آبلے پڑتے ہیں، جل جل کے جسم جلد خراب ہوتی ہے اور وہ کٹ کر گرتی رہتی ہے، وہ پس نکلتی ہے بدن سے تو جس جگہ پر اکٹھی ہوتی ہے وہ ویل ہے، اور وہاں پر وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نمبر 1 من مرضی کے مسئلے گھڑ کر لوگوں کو بتائے، اور پھر ان کی مرضی کے مسائل بتا کر اس پر پیسے لیے، اور فتاویٰ اپنی مرضی کا لکھ کے دیا، وہ نہ دیا، وہ مسئلہ نہ بتایا جو دین اسلام کا ہے، جو لوگوں کی خواہش ہے وہ مسئلہ بتایا، تو یہی ان کا ذریعہ آمدن ہو گیا، تو یہ لوگ ویل میں جائیں گے نعوذ باللہ۔ وقالو اور کہا انہوں نے لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، لگے گی ہمیں آگ الا مگر ایامن دن معدودہ گنتی کے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اتخذتم کیا لیا تم نے عند اللہ اللہ سے عہدن وعدہ، فلن پھر ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنا وعدہ، ام کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالی پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ بڑی بڑی غلطیاں انہوں نے کیوں کی کہ آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت کمزور تھا، وہ کہتے تھے ہم کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور گئے بھی تو تھوڑے سے دن جائیں گے، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ جب انسان کا عقیدہ آخرت کے معاملے میں کمزور ہو جائے، موت کے بعد کی زندگی میں کیا واقعات پیش آئیں گے، اور یہ انسان لا علم ہو یا جانتے ہوئے کہ یہ غلط کام کرنے سے، یہ کام اللہ کا حکم توڑنے چھوڑنے سے یہ سزا ملے گی، جب اس کے بارے میں انسان جانتا نہ ہو یا مانے نہیں کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بے نمازی انسان قیامت کے دن شداد اور قارون اور فرعون
اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو بعض لوگ نہیں مانتے اس بات کو، اتنے بڑے بڑے کافر، تو بڑے کافر دوزخ میں ہوں گے نا، تو بے نمازی دوزخ میں جائے گا نا۔ تو جب انسان کا عقیدہ آخرت کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ انسان آسانی سے کر لیتا ہے۔ جتنا آخرت کے معاملے میں انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، چھوٹا سا گناہ کرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے کہ قیامت کے دن یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو تھوڑے سے دن ہی جائیں گے؟ کیا اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرے گا؟ اور فرمایا پھر آخر میں یہ بتایا کہ ان سے پوچھے نا کہ اللہ پر ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ اور پھر اللہ نے جواب دیا، بلا بلکہ من جو کسب کمائے سیئتن برا کام، وہ احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گناہ کرے گا اور وہ گناہوں پر قائم رہے گا، یعنی کوئی توبہ نہیں کی اور بس گناہ ہو گئے، خوش ہے، تو ایسا انسان سدا آگ میں ہی رہے گا۔ یہ ہے کہ پھر گناہوں کی سزا پا کر ایمان والے تو جنت میں چلے جائیں گے اور غیر لوگ سدا کے لیے دوزخ میں۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک یہ لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کے اوپر کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو بنیادی ہیں، خصوصاً ایمان لانے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہ تو بنیادی ہیں، اور اس کے علاوہ اعمال صالحہ تو اللہ رب العزت ان کی فہرست کو اور ان کے خلا کو بہت کھلا رکھا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی اعمال صالحہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی اعمال صالحہ ہے، کسی کی طرف یعنی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہنستے چہرے کے ساتھ دیکھنا بھی، یعنی محرم رشتوں کو ہنستے چہرے کے ساتھ دیکھنا بھی، یہ ہے کہ اعمال صالحہ ہے۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنت پکی ہے اور سدا جنت میں رہیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من عذاب الجحیم۔